لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ حج اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے. حمد کے چند اشعار سے آغاز کرتے ہیں کہ لب پر میرے جو ذکر و ثنا ہے خدائے پاک، لب پر میرے جو ذکر و ثنا ہے خدائے پاک، تیرا کرم ہے تیری عطا ہے خدائے پاک. دونوں جہاں میں تیرا نہیں ہے کوئی شریک، خلقت کا ایک تو ہی خدا ہے خدائے پاک. ہر سو تیرے ہی نور کے جلوے ہیں اکسریز، ہر سمت تو ہی جلوہ نما ہے خدائے پاک. سب انبیاء رسول تیری وحدت کے ہیں نقیب، سجدہ فقط تجھی کو روا ہے خدائے پاک. اس نے تجھے یقین سے پکارا ہے بالیقین، اس نے تجھے یقین سے پکارا ہے بالیقین، نخل مراد جس کا ہرا ہے خدائے پاک. اور تیرے کرم سے میرا بھرم ہے جہان میں، ورنہ میری بساط ہی کیا ہے خدائے پاک. اور کھولے ہیں اس کی فکر پہ حمد و ثنا کے باب، سرور پہ تیری کتنی عطا ہے خدائے پاک. لب پر میرے جو ذکر و ثنا ہے خدائے پاک. تاریخ حج کے عنوان سے اور حج کے ان خوبصورت ایام کی مناسبت سے RYQ-TV نے بہت خوبصورت پروگرام ترتیب دیا ہے، اور اس میں ہم حج کے تعلق سے اور ان عبادات کے تعلق سے مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حج کے اس عبادت کے تعلق سے سب سے اہم ترین موضوع ہے، اور اس کا عنوان ہے فلسفہ اجتماعیت. اور حج کے اندر جو اجتماعیت کا ظہور ہوتا ہے، جو چار دانگ عالم سے اہل ایمان اکٹھے ہو کر ایک ہی نغمہ آلاپتے ہیں، ایک ہی دھن میں گنگنائے چلے جاتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. وہاں پہ ہر تمیز مٹ جاتی ہے، اور جو حضرت علامہ نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو ایک ہی دھن میں ایک ہی راستے پہ ایک ہی جگہ پہ سب اکٹھے ہو کر جو اجتماعیت کا خوبصورت اظہار ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ہی اجتماعیت ہے اور ایک ہی فلسفہ ہے کہ سب رب کے حضور حاضر ہیں، اس کے حکم پر حاضر ہیں. اور حج اور فلسفہ اجتماعیت یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، جس پہ انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں سے رہنمائی لیں گے. ہماری خوش بختی ہے کہ خطیب جامع مسجد داتا دربار اور RYQ-TV کے مختلف پروگراموں میں آپ ان کو سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جمعۃ المبارک داتا دربار سے لائیو آپ ان کو سماعت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی مختلف پروگراموں میں، اور خاص طور پہ حضور فیض عالم کی نسبت سے کشف المحجوب کے پروگرام میں بھی آپ ان سے رہنمائی ہم سب لیتے ہیں. خطیب جامع مسجد داتا دربار جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آستانہ عالیہ ساہو چک شریف سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں اور دیگر پروگراموں میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں. آپ کو بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. جڑا والا سے ہمارے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے سریلے اور رسیلے، بہت ہی اچھا پڑھنے والے نوجوان جناب ساجد علی چشتی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ کلام عطا فرما دیں تاکہ پروگرام ہم آگے بڑھائیں. ہر جاننے والے نے تجھے جان لیا ہے، واہ واہ. قدرت سے تیری تجھے پہچان لیا ہے. چھپ کر بھی تیرا راز
زمانے پہ آیا ہے بن دیکھے تجھے سب نے خدا مان لیا ہے اے خدا جمال و زیبائی اے خدا اے خدا جمال و زیبائی مولا خوب ہے تیری عالم آرائی مولا خوب ہے تیری عالم آرائی اے خدا تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو محو حیرت ہے تاب گویائی مولا محو حیرت سب میں سب میں موجود اور سب سے جدا کون سمجھے یہ راز تنہائی مولا کون سمجھے یہ راز تنہائی اے خدا جمال و زیبائی کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت اور با کمال اشعار آپ نے عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکت دے، خوش رہیے۔ مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ حج کے تعلق میں سب سے بنیادی چیز اگر ہمیں نظر آتی ہے تو وہ اجتماعیت ہے، کہ جس میں رنگ، نسل، زبان کی تمام تر تفریقات سے ماورا ہو کر بندگی کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں سارے۔ تو اجتماعیت کا جو تصور ہے قرآن ہمیں جو دیتا ہے، جو سیرت سے ہمیں ملتا ہے، اس پہ عطا فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اجتماعیت کے تصور کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی طبیعت مزاج میں اللہ رب العزت نے تنوع رکھا ہے، اور یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر اس تصور کو سمجھنے کی ابتدا ہم اس سے کریں کہ اللہ رب العزت نے بھی اپنی حکمت کے تحت سب کو مومن نہیں بنایا، اللہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کو محبوب اور پسند نہیں، لیکن اس اینگل سے صرف سمجھنے کے لیے میں نے قرآن پاک کی آیت رکھی ہے۔ اب اوپر چلیں تو رنگوں کا اختلاف ہے، زبانوں کا اختلاف ہے، کلچر کا اختلاف ہے، لباس کا اختلاف ہے۔ الغرض یہ حسن ہے اس کائنات کا، اختلافات کی اجتماعیت ہے۔ اختلافات کی اجتماعیت۔
اب حج کے موقع پہ جو اجتماعیت ہے تو حج کے موقع پر رنگ، نسل، قبیلہ، خاندان، زبان، کلچر، کھانا پینا وہاں بھی سب کا وہی ہے. یہ نہیں کہ وہاں چل کے سارے گورے ہو گئے، ٹھیک، سارے کالے ہو گئے یا سب نے عربی شروع کر دی ہے، ایسا نہیں. یہ فلسفہ کیا بتاتا ہے کہ اختلافات ہوتے ہوئے جی امت میں کچھ پوائنٹس، کچھ نکات ایسے رہنے چاہیے کہ جن پہ امت متحد ہو سکے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک، اب اس کوشش میں یکسر رہنا اور اپنی توانائی کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو بالکل اسی کام پہ لگا دینا کہ میں سب کو ایک جیسا کر دوں گا، نہیں ہو سکتا. میں سب کو ٹھیک کر دوں گا، یہ اسلام کے اس حسن اور مزاج اور فطرت کے خلاف ہے. واہ واہ. ایک گھر سے لے کر ایک پورے ملک اور معاشرے تک جی یہ اختلافات اور اس کا جو تنوع ہے اس کا حسن اپنا ہے. ٹھیک، لیکن حج اپنے فلسفے میں یہ بتاتا ہے کہ اپنے اختلاف قائم رکھتے ہوئے ایک پوائنٹ ایسا رکھو، کچھ پوائنٹس ایسے رکھو کہ جس میں تمہاری پریزنس بطور امت کی ہو. واہ واہ. یہ ہے بنیادی طور پر وہ لنک اجتماعیت کا کہ جو حج کے موقع پر ہمیں نظر آتا ہے. اب دیکھیے اطراف و اکناف عالم سے فرزندان توحید نکل رہے ہیں خاص ایام میں، خاص اوقات میں تیاری کر کے، اور دھن ایک ہے، حج کا مبارک سفر ہے. لیکن اس اجتماع سے اور اس اجتماعیت سے جو پیغام عالم کفر کو، طاغوتی قوتوں کو ملنا چاہیے، ٹھیک، انفارچونیٹلی شاید وہ نہیں مل پاتا ہے. صحیح صحیح. ورنہ اتنا ہی گیدرنگ، اتنا بڑا اجتماع، اور پھر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زبان پہ ترانہ ایک ہے، لبیک اللہم لبیک کا ہے، ان کی منزل ایک ہے، ان کا پڑاؤ ایک ہے، ان کا مقصود ایک ہے، معبود ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مناسک میں ترتیب ایک ہے. ہر کوئی اس وقت کسی بھی کیفیت میں ہے وہ اپنے آپ کو اس نظم میں رکھے ہوئے ہے. ٹھیک. اجتماعیت کا تصور ایک یہ بھی ہے کہ اب جب آپ اس نظم میں پروئے جا رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنے آپ کو اس لڑی سے، اس تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دینا ہے. واہ واہ سبحان آپ نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. آپ کی نیند پوری نہیں بھی ہوئی، آپ بے آرام بھی ہیں، تو بھی آپ نے میدان عرفات کا وقوف اپنے وقت پہ ہی کرنا ہے، قربانی اپنے ایام میں ہی کرنی ہے. اب یہ اصل میں ایک بنیادی نقطہ ہے سمجھنے والا اجتماعیت کا، جو حج کے ذریعے سے امت کو عطا ہوتا ہے، اور اسپرٹ تک جانے کی ضرورت ہے. ورنہ اقبال نے کہا کہ پھر ہجوم مومنین جو ہے اس کے سوا پھر امت کے لیے کوئی سفر اور بالکل ٹھیک. بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے فرمائی ہے کہ یہ جو اجتماعیت کا تصور ہے، اور وہاں پہ جو مناسک حج ہیں اس میں بھی اجتماعیت اس طرح سے بنیادی طور پہ راسخ ہے کہ ہر ایک نے انہی اوقات کی پیروی کرنی ہے. اس میں غریب، امیر، بادشاہ اور فقیر کا کوئی وہاں پہ فرق ملوز خاطر نہیں ہے، بلکہ اوقات سب کے لیے ایک ہیں. تو فلسفہ حج کی جو اجتماعیت ہے اس پہ ابتدائی گفتگو ہم نے کی، اس پہ مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد. آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تاریخ حج اور فلسفہ اجتماعیت پہ ہم آج بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر حج کے ساتھ جو جڑی ہوئی اجتماعیت کا تصور ہے، اس کے جو فوائد ہیں اور اس سے جس طرح سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اس پہ ابتدائی گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی. پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حج اور فلسفہ اجتماعیت، خاص طور پہ اس کے اوپر آپ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا مومنین کے لیے خاص پیغام ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب جمع ہو جاؤ اس بات پہ. کس بات پہ جمع ہو جاؤ؟ کہ جب طالبین حق اپنے معبود برحق کی جانب جا رہے ہیں جی، تو اس وقت کیفیت اور حال ایک ہے. اب اس وقت ان تمام کی سوچ، سب کا خیال ایک ہے، اور ایک ہی عبادت پہ وہ جمع ہوئے ہیں، اور اسی پر ان کا اجتماع ہے. اور یہ حج جو ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا یہ پرچم اسلام ہے.
اب ہم جب سب لوگوں کا وہاں اجتماع ہوتا ہے تو پرچم اسلام کے نیچے اجتماع ہے نا، مومنین کا اجتماع ہے، اور تمام مومنین وہاں آ کر ایک ہی صدا لگا رہے ہیں اور محبت کی وہ عشق و مستی کی کیف میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، وہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں دین اسلام کی محبتوں میں اور عبادات میں، اور ان کا انہماک ہے، اور ان سب کو اس بات کو کوئی خیال نہیں کوئی کون کیا کر رہا ہے، سب ایک حال میں جڑے ہوئے۔ اور ایک کیفیت میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں حج کا اجتماع تھا تو ایک شخص وہاں سے گزرا تو اس کا جو گھٹنا ہے وہ دوسرے کے کاندھے کو لگا۔ اب اس کو نہیں معلوم یہ کون ہے اور اس کو بھی نہیں معلوم یہ کون ہے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر 20 مرتبہ اس سے معافی مانگنے آیا ہے۔ یعنی یہ اس جمعیت کی علامت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور ہم سب جمع ہیں، ہم ایک ہیں، اور اس وقت ہمارے اندر کسی امر کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، ہر مسلک کا آدمی وہاں موجود ہے، ہر سوچ کا بندہ وہاں موجود ہے، ہر خیال کا وہاں بندہ موجود ہے، اور اس بات پر اجتماع رکھنا اور جمع رہنا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ بہت لازم امر ہے۔ اور اس کی جو افادیت ہے وہ عالم کفر کے لیے، وہ پوری دنیا کے لیے یہ ہے کہ مومنین مسلمانوں کا جو اجتماع ہے اس میں سب بلا رنگ و نسل وہاں جمع ہوتے ہیں، ان کے خیال ان کی سوچ کچھ بھی ہو لیکن اپنے رب کے حضور رب کی عبادت میں ریاضت میں ان کا انہماک، ان کا خلوص، ان کا پیار ایک ہے، اور اس پر وہ سب جمع ہیں، اور اس پر ہم سب کو جمع رہنا بھی چاہیے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو احرام کی مقصدیت کا ہم ذکر کریں اور اس کی اس اجتماعیت کے فلسفے کے ساتھ اگر اس کو جوڑیں تو اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیے کہ ایک لباس اور ایک ہی رنگ اور ایک ہی طرح کا سارے کا سارا اس وقت نظام لباس کی صورت میں بنیادی طور پہ یہ جو اجتماعیت ہے اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے کہ اس کا تصور کیا ہے؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، ایک تو اس کے ظاہری اسباب ہیں، اس کی سادگی ہے، اور اس کی سادگی میں انتہا یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا تکلف نہیں ہے کہ وہ سلا ہوا ہو، اس میں بٹن لگے ہوں، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی امتیاز کرنے والی کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ کسی اعلیٰ منصب کا ہے یا کسی ادنا جگہ کا رہنے والا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اس میں کوالٹی جو ہے وہ سب کے لیے اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ اس صورت میں آؤ۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بنیادی طور پہ جو فلسفہ حج میں احرام کے حوالے سے ایک بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان غور کرے تو یہ بنیادی طور پر اس کے لیے اس کے کفن کی یاد ہے، جی ہاں، کہ اس کے اندر اس کی تربیت کا یہ بھی سامان موجود ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ وقت کے لیے اپنے ذہن میں مستحضر رکھے کہ میری اس پوری زندگی کا سرمایہ تو یہی ہے جو آج میں نے اپنے بدن پہ اوڑھا ہوا ہے، اور میں جس دنیا کے لیے اور دنیا کے جن مال و متاع کے لیے میں اپنا بھی اور پتہ نہیں کتنوں کا سب کچھ میں قربان کر رہا ہوں اپنا خواہشات کی اس تلوار کے ساتھ، تو میری زندگی کی کمائی تو یہی ہے جو آج میں نے اپنے بدن پہ اوڑھی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو اس کا حسن اور جمال ہے، اس کی جو قوت، طاقت اور سطوت ہے، اس کے اندر جو نورانیت ہے، اس کے اندر جو ہیبت ہے، اس ایک لباس کے ہونے کے اندر، وہ پھر جب دیکھنے والا انہیں دیکھتا ہے اور اس محبت کی نظر سے دیکھے یا عبرت کی نظر سے دیکھے، انہیں قوت کی نظر سے دیکھے یا سطوت کی نظر سے دیکھے، اتحاد کی نظر سے دیکھے یا عشق کی نظر سے دیکھے، اس کو اس کے اندر ایک الگ ہی کیف، ایک الگ ہی منظر اور ایک الگ ہی اس کو جذب کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت، اچھا فرشتوں کا دیدار عام لوگوں نے نہیں کیا ہے، لیکن فرشتوں کی جو کیفیات صوفیان اور عرفاء میں ملتی ہے تو ان کے لباس کے سفید و نورانی ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ اس دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پہلو روحانیت کا ملتا ہے کہ رب کائنات بندوں کو دنیا میں بشر رہتے ہوئے، بشر ہوتے ہوئے، رب کائنات انہیں فرشتوں کے لباس پہنا کر اس رنگ و روپ میں اس جگہ پہ اکٹھا کر کے ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کو سبحان اللہ سبحان متوجہ فرما کے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا تو خلقت کا لباس، تمہارا تو فطرت کا لباس یہ ہے، لیکن میرے یہ بندے جو میری توحید کے پروانے ہیں، میرے محبوب کے دیوانے ہیں، آج تم اس منظر کو دیکھو۔ اور پھر اس کو اگر قرآنی آیت میں دیکھیں کہ تم کہتے تھے
کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، یسفک الدماء، آج دیکھو تمہاری نظر فساد کرنے والوں پر ہی تھی اور میری توجہ اور میرا کرم اس ایک لباس میں محفوظ ان فرزندان توحید کے اتحاد اور وحدت پر تھی۔ یہ سارے پہلو احرام میں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے جو اصل سبق ملتا ہے کہ ہر کوئی اپنا عہدہ، اپنے قیمتی لباس، سٹیٹس، ہر چیز اپنی جگہوں پہ چھوڑ کے آتا ہے۔ وہاں چلتے ہوئے کوئی شخص دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جناب اس کا پرسنل سٹیٹس کیا ہے۔ وہاں سٹیٹس ایک ہی ہوتا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آج اس ایکویلٹی میں اور اس مساوات میں یہ سبق مل رہا ہے اور یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے تو اللہ کا محبوب ہے، میں بھی اللہ کا محبوب ہوں، اور ہمارا سرمایہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ بن کے بندگی کے ساتھ حاضر ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پیر صاحب، یہ جو ہم آج بات کر رہے ہیں اس فلسفہ اجتماعیت کے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، مومنین کے لیے اس کو ضروری قرار دیا ہے، اس عبادت میں اس اجتماعیت کو، تو اس کی بہت سارے فوائد بھی ہوں گے، بہت ساری اس کی کیفیات اس کے اندر چھپی ہوں گی فوائد کی، اس کے حوالے سے کچھ روشنی عطا فرمائیں کہ اس اجتماعیت کے فلسفے میں ہمارے لیے، سب کے لیے فوائد کیا ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے جو شخص جاتا ہے تو جو اس کی روحانی بالیدگی اس کو ملتی ہے، کیفیات اس کو ملتی ہیں، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، پھر اس بات کا عہد کرتا ہے کہ آئندہ سے میں جس طرح آج رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آئندہ بھی ایسے ہی رہنے کا وہ عہد کرتا ہے۔ پھر جب آتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، سیئات سے محفوظ رہتا ہے، حسنات میں مشغول رہتا ہے، اور کون سی وہ چیز اس کو اس پہ رکھتی ہے کہ میں اپنے رب سے عہد کر کے آیا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر میں نے عہد کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں نے عہد کیا ہے کہ اے میرے رب، میں تیری بارگاہ سے، اور پھر جو مقبول حج ہے اس کا سب سے بڑا ثمر یہ ہے کہ انسان ایسے ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب پھر اس کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اب رب کے حضور تو نے جو عہد کر لیا ہے اس پر ساری زندگی تو اپنی گزار، اور وہ بندہ آ کر طرح طرح کے معاملات بھی ہوں، زبان پہ جھوٹ بھی آ رہا ہو تو وہ کہتا ہے میں یار حج کر آیا، میں اب ایسے نہیں کروں گا، میں نے حج کر لیا ہے، میں اب ایسے نہیں کروں گا، میں نے حج کر لیا ہے، میں اب ایسے نہیں کروں گا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے، اور اللہ رب العزت دیکھیں نا، حج کرنے کے بعد پھر اس کا جو گنجا پن ہے اس کی ٹینٹ کروا دی جاتی ہے، اسی لیے کہ جو پچھلا تھا اب اس پر نادم رہنا، اور آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے بچنا، اور آئندہ کے لیے اپنے رب کے حضور۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے لیکن زنجیر تو نہیں ڈالی جاتی نا، کیا سارے نمازی تو جو ہے جھوٹ نہیں چھوڑ دیتے، سارے نمازی چغلی نہیں چھوڑتے، سارے نمازی چوری نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح حج کرنے کا بھی مقصود یہ ہے کہ وہاں سے تقویٰ ملتا ہے، للہیت ملتی ہے، خشیت ملتی ہے۔ اب جو بقیہ زندگی ہے وہ حاجی بن کر نہیں گزارنی، وہ حج کے حصار میں رہ کر گزارنی ہے۔ یعنی وہاں جانا ہے، اس لیے نہیں جانا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں اور میں حاجی بن کر آ جاؤں، وہاں جا کر یہ عہد کرنا ہے کہ مالک یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اب جو اس سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں اے میرے اللہ اس کو معاف کرنا، اور آئندہ کے لیے ایسا نہیں کروں گا۔ اور یہ ہر کسی کو دولت جو نصیب ہوتی ہے یہ تقوی والوں کو نصیب ہوتی ہے، جو انسان اس بات پر ڈٹ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، عبادت کس چیز کا نام ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے، ڈٹ جانے کا۔ میں عبادت کر رہا ہوں، اب اس پر مستعد رہنا ہے، اب میں نے اس پر قائم رہنا ہے۔ صلاۃ ویسے بھی میں نے رکھتے بھی مکمل کر لی ہیں، لیکن اب اس پر میں نے بھی قائم رہنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں بھی قائم رکھنا ہے۔ حج کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جب ہم اس اجتماع میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں لیکن بڑے بڑے نیکوکار وہاں کھڑے ہیں، بڑے بڑے صوفی وہاں کھڑے ہیں، شب بیدار کھڑے ہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور وہاں اتنے اتنے بڑے لوگ ہیں۔ اب مالک میں تو گنہگار ہوں، لیکن جب اس ڈھیر میں بندہ شامل ہو جاتا ہے نا، اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا جاتا، ان نیکوکاروں کے صدقے سے اس گنہگار پر بھی رحمت فرما دی جاتی ہے۔ وہاں ایسے بھی خلوص قلب کے ساتھ وہ کیفیت لے کر آئے ہیں
کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. اب وہاں بڑے بڑے صوفی بھی جب ہوں تو ہم جیسے گنہگار بھی ہوں اور اپنی انا کو چھوڑ کر جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے اور ہم اجتماعیت اور اتحاد کے فوائد، اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کے اندر بہت سارے راز رکھے ہوئے ہیں کہ جب مومنین کو تمام تر زبان و بیان کے اختلاف کے باوجود، تہذیب، کلچر، ٹریڈیشنز کے تمام تر اختلافات کے باوجود ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے اس کے اندر فوائد بھی، راز بھی، اور ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہوں گی. بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہم اس اجتماعیت سے وہ فوائد حاصل کر پا رہے ہیں جو ظاہری اور باطنی ہیں، یا نہیں کر پا رہے. اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تاریخ حج اور فلسفہ اجتماعیت ہمارا آج کا موضوع ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حج کی اس عبادت کے تناظر میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر مختلف اوقات کی پابندیوں کے ساتھ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، اور یقیناً اس کے اندر بہت سارے ہمارے لیے فوائد ہیں، بہت سارے راز اس کے اندر پنہاں ہیں، اور اجتماعیت کا وہ نور اس کے اندر بہت سارا ایسا ہے جس سے روشنی لینے کی ضرورت ہے. تو مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں کہ فوائد پہ ہم نے بات کی، کیا ہم اس اجتماع سے وہ فوائد حاصل کر پا رہے ہیں، اور پا رہے ہیں تو کیا ہے، نہیں کر پا رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جتنی عبادات کا نظام ہے نا جناب ڈاکٹر صاحب، آپ نماز لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، اسی میں حج ہے، اسی میں دیگر عبادات ہیں، اگر آپ ان کو بطور سسٹم ان کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو ایک تو ان اعمال کا بجا لانا ہے، ان کو اس کے مطابق پورا پرفیکٹ اس کو آپ نے ادا کرنا ہے. ایک تو پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دنیاوی اثرات شخصی ہوں یا اجتماعی ہوں وہ ہم کس حد تک حاصل پا رہے ہیں. ٹھیک. تیسرا اس کا پہلو اس کے اجر کا ہوتا ہے، اس کے ثواب کا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا ہوتا ہے. یہ تین پہلو ہر عبادت جو ہے اس کے اندر بنیادی مضمر ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں کہ آپ اس عمل کو کیسے بجا لا رہے ہیں، پھر اس عمل کے جو دنیاوی ثمرات ہیں آپ وہ کتنے سمیٹ رہے ہیں، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس سے اخروی جو ثواب اور اجر ہے وہ آپ کتنا حاصل کر رہے ہیں. اب چونکہ اگلے جو دو مراحل ہیں، ایک تو خالصتاً جو اجر والا اور قبولیت والا معاملہ ہے، وہ تو یقیناً خالصتاً اللہ رب العزت کے اپنے ذمہ کرم پر ہے، اور اس کا فیصلہ اسی کے شان کے لائق ہے، اور وہی اس کو کرتا ہے، وہی کر سکتا ہے، اسے ہی کرنا چاہیے کہ اس کا کس کا حج جو ہے، کس کی نماز، کس کی زکوٰۃ جو ہے، وہ اللہ کس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں یا نہیں، وہ تو ہمارا محل بحث نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے کہ ہم اس کے ثمرات کو دنیاوی لحاظ سے کتنا سمیٹ رہے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کتنا کیا ہے. واہ واہ واہ. آپ کی اس کے لیے تیاری کتنی ہے، اور ظاہر ہے جتنی اس کے لیے تیاری ہوگی آپ اتنے ہی اس کے لیے اس کے ثمرات اور دنیاوی جو بینیفٹس ہیں وہ آپ اتنے ہی حاصل کر سکیں گے. انفارچونیٹلی چونکہ یہ زندگی میں ایک بار کیا جاتا ہے، ایک بار فرض ہے، اور پھر ایک ایسے نظم میں، ایک ایسے ماحول میں ہے کہ امت مسلمہ میں سے اگر میں یہ کہوں کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو جیسے کبھی کبھی کو نماز پڑھنے والا شخص آئے تو وہ ہاتھ باندھ کر کنکھیوں سے دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے برابر والا نمازی کیا کرتا ہے تو میں اس کے مطابق کر لوں. سجدے میں اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو میں بھی کھلی رکھوں، اگر اس کی آنکھیں بند ہیں تو میں بھی آنکھیں بند کر لوں. تو اسی طرح حج کے معاملے میں یہ ہے کہ اس کے لیے پہلی دفعہ جاتا ہے یا عمرہ کیا ہوا ہے، اب وہاں پہ اس کی جو توجہ ہے وہ تو بنیادی طور پر جو ظاہر ارکان ہیں اس کے اوپر ہی کما حق ہو اس کے نہیں ہو پاتی ہے. تو ظاہر ہے اس کی تو اس کے اوپر ہے کہ وہ احرام باندھتے ہوئے دوسروں کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے چادر کو کیسے لپیٹنا ہے، میں نے گانٹھ دینی ہے یا نہیں دینی ہے، میں نے چپل پہننی ہے یا کون سی پہننی ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو چونکہ من حیث الامہ اس کے لیے ہماری پریپریشن جو ہے، تیاری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ جائے کہ ہم اس کے مقاصد تک جائیں یا ان کو ڈسکس کر کے اس کو حاصل کریں، لیکن اس بات پر ضرور توجہ دینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اتنا اہم فریضہ کہ جس کے ثمرات پوری امت کے لیے ہیں،
ایک آفاقی اور عالمگیری میسج جو ہے وہ پوری دنیا میں جو پہنچتا ہے، جو پہنچنا چاہیے، جی آج اس کو آگے عام کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پیر صاحب قبلہ پیغام عطا فرما دیجئے جی اس موضوع بالکل، کی دیکھیں مناسبت ہمیں سے۔ حج بھی کریں لیکن روح حج کو پائیں۔ اس طرح اس وقت تک نماز کی قبولیت اور اس کی رکعت نہیں ملتی جب تک اس کی طرف مکمل توجہ اور انہماک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم ارکان حج ظاہر میں بھی کریں لیکن باطن میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو قلبی تعلق ہے، جو رکعت ہے، جو انہماک ہے، وہ مکمل طریق سے یہ ہونا چاہیے، اور ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے عہد کیا کر رہے ہیں اور ہم ارکان کیا طے کر رہے ہیں۔ اور یہ جب دونوں چیزیں انسان کے دل میں ہوں گی پھر وہ عمل کرنے کے بعد وہ اس کی زندگی میں بھی موجود رہے گا، اور تا دم وصال وہ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اور لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے ہم سب کچھ کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کی جب انسانیت قائم رہے گی تو عبادت کا بھی انہماک ملے گا، اس کا بھی سرور ملے گا، اس کا بھی ہمیں کیف ملے گا۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب اور جناب ساجد علی چشتی صاحب۔ ابھی ہم آپ سے کلام سنتے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو تھی، اور ان دعائیہ حمدیہ اشعار پہ اختتام کرتے ہیں اور کلام انشاءاللہ ہم آخر میں شامل کرتے ہیں کہ جمال حرف محبت سے آشنا کر دے، جمال حرف محبت سے آشنا کر دے، کمال عشق و عقیدت سے آشنا کر دے، تیری ہی ذات کی جانب رہے سفر جس کا، خیال کو اسی رفت سے آشنا کر دے، نگاہ ڈال میری فہم پر بصیرت پر، میرے خدا مجھے حیرت سے آشنا کر دے، یہ دوریاں تو مجھے کاٹ کاٹ کھاتی ہیں، مجھے بھی قرب کی لذت سے آشنا کر دے، یہ بے حضور عبادت بہت کھٹکتی ہے، جبیں کو سجدوں کی لذت سے آشنا کر دے، جمال سبزہ و گل سے میں تیری بات کروں، اگر تو لہجہ فطرت سے آشنا کر دے، سوال کرتی ہیں میری سیاہیاں مجھ سے کہ صبغت اللہ کی رنگت سے آشنا کر دے، نہیں بساط جو میری تو اپنا راز نہ کھول، نہیں بساط جو میری تو اپنا راز نہ کھول، مجھے فقط میری صورت سے آشنا کر دے۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت دیجیے اور کلام شامل کرتے ہیں۔ گزارش کرتا ہوں جناب ساجد علی چشتی صاحب سے، بسم اللہ۔ ملا حاضری کا پیام اللہ، ملا حاضری کا پیام اللہ، ملا حاضری کا پیام اللہ، حرم میں پہنچے غلام اللہ، حرم میں پہنچے غلام اللہ، ہے پیش نظر کعبۃ اللہ کا منظر، ہے پیش نظر کعبۃ اللہ کا منظر، کہاں ہم کہاں یہ مقام اللہ، کہاں ہم کہاں یہ مقام اللہ، خدا کے کرم سے پیے جا رہے ہیں، خدا کے کرم سے پیے جا رہے ہیں، سبھی آج زمزم
کہ جام اللہ اللہ سبھی آج زمزم کہ جام اللہ اللہ صفا اور مروہ کا ہے نور منظر صفا اور مروہ کا ہے نور منظر ہوئی مغفرت آج عام اللہ 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 ہے لبیک لبیک سب کہتے حاجی ہے لبیک لبیک سب کہتے حاجی ہے اشکوں میں ڈوبا کلام اللہ اللہ ہنسیں گے مدینے میں پہنچ کر ہی ساجد ہنسیں گے مدینے میں پہنچ کر ہی ساجد ہے اب اشک باری سے کام اللہ 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 حق اللہ